يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرح تعامل کے چوتھے باب حروف عاملہ کے سبق نمبر 4 میں خوش آمدید. آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ حروف ندا یہ نصب بھی دیتے ہیں. چوتھا باب ہے حروف عاملہ، سبق نمبر 4 ہے حروف ندا بھی نصب دیتے ہیں. دیکھیں آپ یہ تفصیل پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ 7 حروف ہیں جو کہ نصب دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس سے پہلے سبق کے اندر ہم نے 2 حرف پڑھ لیے تھے. آج کے سبق کے اندر ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ حروف ندا یہ بھی نصب دیتے ہیں. کیسے نصب دیتے ہیں وہ ہم عبارت کے اندر سمجھ لیتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ عبارت دیکھ لیں، پھر ترجمہ اور پھر تشریح، اور پھر انشاءاللہ آخر میں ہم اس کی ترکیب کریں گے. وَيَا وَهِيَ لِنِدَاءِ الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ وَأَيَا وَهَيَا وَهُمَا لِنِدَاءِ الْبَعِيدِ وَأَيْ وَالْهَمْزَةُ الْمَفْتُوحَةُ وَهُمَا لِنِدَاءِ الْقَرِيبِ وَهَذِهِ الْحُرُوفُ الْخَمْسَةُ تنصب الاسم اذا كان مضافا الى اسم آخر نحو یا عبد اللہ وَأَيَا غلام زید وَحَيَا شریف القوم وَأَيْ افضل القوم وَأَعْبد اللہ وترفع الاسم ان لم يكن ذلك الاسم مضافا مثل یا زید و یا رجل. تو حروف ندا ہوتے کیا ہیں، یہ کام کیا کرتے ہیں، یہ اس سبق کے اندر ہم نے پڑھنا ہے. سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ حروف ندا کس کو کہتے ہیں. تو ندا عربی میں پکارنے کو کہا جاتا ہے. جب آپ کسی کو پکارتے ہیں، آواز لگاتے ہیں تو یہ ندا ہے. اور جس کو آپ پکار رہے ہیں، جس کو آپ بلا رہے ہیں، اس کو عربی میں کہا جاتا ہے منادا. اور منادا کے اعتبار سے پھر یہ حروف 6 ہوتے ہیں. مثلا منادا اگر قریب ہے تو پھر اس کے لیے الگ حرف استعمال ہوں گے. منادا اگر درمیانے فاصلے پر ہے تو اس کے لیے کچھ الفاظ استعمال ہوں گے. اور منادا اگر دور ہے تو اس کے لیے الگ حروف استعمال ہوں گے. اور جو پکارنے والا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے منادی. تو خلاصہ یہ کہ 3 چیزیں ہوئیں، ایک ہوا منادی، ایک ہوا منادا، اور ایک ہوا حرف ندا. منادی کہا جائے گا پکارنے والے کو، اور منادا جس کو وہ پکار رہا ہے، اور حرف ندا جس سے وہ پکار رہا ہے. تو یہ انہی حروف کی یہاں پر تفصیل ہے. یہ بھی منادا کے اوپر داخل ہوتے ہیں اور منادا کو یہ نصب دیتے ہیں. دیکھیں ذرا، سب سے پہلے جو ہے اس میں ہے یا یہ حرف ندا ہے، اور یہ بتا رہے ہیں کہ قریب اور دور دونوں کو پکارنے کے لیے یا الف یا استعمال ہوتا ہے. یہ پہلا حرف ہو گیا. نمبر 2، دوسرا ہے ایا، اور تیسرا ہے حیا. یہ دونوں بھی پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ دور کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، قریب کو پکارنے کے لیے یہ استعمال نہیں ہوتے. 3 ہو گئے حرف. اور چوتھا ہے ای، اور 5واں ہے حمزہ مفتوحہ، حمزہ زبر آ. یہ جو 2 حرف ہیں، ایک ہے ای اور دوسرا ہے حمزہ مفتوحہ، یعنی وہ حمزہ جس کے اوپر فتح دیا گیا ہو. یہ دونوں، یہ جو ہما ضمیر ہے یہ ای اور حمزہ مفتوحہ کی طرف لوٹ رہی ہے. یہ دونوں قریب کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. للنداء القریبی، قریب والے کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو یہ 5 حرف ہو گئے. ایک ہے یا، ایا، حیا، ای اور حمزہ مفتوحہ. تو کل یہ 5 حرف ہیں. یہ بتایا وہذہ الحروف، یہ حروف الحروف الخمسہ، یہ 5 حروف، یہ جو ہذہ ہے وہ لوٹ رہے ہیں ان کی طرف. ایک یا، ایا، حیا، ای اور حمزہ مفتوحہ. یہ 5 حرف جو ہیں یہ کرتے کیا ہیں، تنصب الاسم، اسم کو یہ نصب دیتے ہیں. یعنی جو منادا جس اسم کے اوپر یہ داخل ہوتے ہیں اس کے اوپر نصب دیتے ہیں. لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، وہ شرط یہاں پر ذکر کی گئی ہے، اذا کان مضافا الی اسم آخر. تو یہ جزا ہے اور یہ شرط ہے. آپ اس کو اوپر لے جائیں، اس کو نیچے کر لیں تاکہ بات کو سمجھنا آسان ہوگا. کیسے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں. جب کہ یہ مضاف ہوں ایک اور اسم کی طرف، یعنی جو منادا ہے جن کے اوپر یہ حروف داخل ہیں وہ مضاف بن رہے ہوں ایک اور اسم کی طرف. مثال سے بات سمجھ میں آئے گی. جیسے یا عبد اللہ، اب یا حرف ندا ہے اور عبد یہ منادا ہے. عبد منادا ہے اور لفظ اللہ یہ ایک اور اسم ہے جس کی طرف عبد مضاف بن رہا ہے. تو منادا مضاف ہو اگلے اسم کی طرف تو پھر اس منادا کے اوپر نصب آئے گا. جیسے آپ اس کو پڑھیں گے یا عبد اللہ. یہ اسی طریقے سے ادھر دیکھیں، یا غلام زیدن، یہ غلام منادہ ہے اور یہ زید کی طرف مضاف بن رہا ہے اور اس کے اوپر ایا حرف ندا داخل ہے، لہذا غلام کے اوپر آپ نصب پڑھیں گے.
या इसी तरीके से हया शरीफ अल कौमी, हया ये हरफ निदा है, शरीफ मुनादा है और आगे कौम की तरफ ये मुजाफ बन रहा है एक और इसम की तरफ, लिहाजा शरीफ के ऊपर आप नसब पढ़ेंगे। तो ये बताया इन्होंने जब मुनादा मुजाफ हो एक और इसम की तरफ, इदा काना, काना के अंदर जो हुआ ज़मीर है ये हुआ ज़मीर लौट रही है मुनादा की तरफ, जब वो मुनादा मुजाफ हो एक और इसम की तरफ तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा हादिहिल हुरूफुल खमसा तनसिबुल इस्मा, फिर ये 5 हरूफ इसम को नसब देंगे। इसम से मुराद यहाँ पर मुनादा है, यानी मुनादा को ये क्या करेंगे, नसब देंगे। आगे इसकी मिसाल बता दी, या अब्दुल्ला इसकी मिसाल है, या गुलाम अज़ीज़ इसकी मिसाल है, हया शरीफ अल कौम इसकी मिसाल है, ऐ अफजल अल कौम इसकी मिसाल है। यहाँ पर भी देखें ऐ हरफ निदा है, अफजल मुनादा है जो कि मुज़ाफ बन रहा है कौम की तरफ, लिहाजा अफजल के ऊपर नसब आया है। ये इसी तरीके से अब्दुल्लाही, ये हमज़ा ज़बर आ, ये हरफ निदा है और अब्द मुज़ाफ है, लफ्ज़ अल्लाह मुज़ाफ इलैह है, और हरफ निदा जब मुज़ाफ के ऊपर दाखिल हुआ मुनादा मुज़ाफ पर तो इसने अब्द को नसब दे दिया। मुज़ाफ इलैह के ऊपर तो जर ही आएगा, मुज़ाफ इलैह के ऊपर आपने कोई और इराब नहीं पढ़ना। तो यहाँ तक तो हो गया एक मसला। तो मसला ये क्या हुआ जो हमने पढ़ा है वो ये है कि ये 5 हरूफ मुनादा पर दाखिल होते हैं और अगर मुनादा मुज़ाफ हो तो फिर ये मुनादा को नसब देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और है, बात मुकम्मल नहीं हुई। अगली बात यहाँ पर यह है कि मुनादा अगर मुज़ाफ नहीं है फिर क्या होगा, मुनादा अगर मुज़ाफ नहीं है तो बता रहे हैं कि फिर ये मुनादा को नसब नहीं देंगे बल्कि मुनादा को ये रफ़ा देंगे। यही बात यहाँ पर जिक्र की है, व तरफ़उल इस्मा, और रफ़ा देते हैं इसम को। कौन, तरफ़उ में हिया ज़मीर है इसका फ़ाइल, और ये हिया ज़मीर जो है वो इस हाज़िहिल हुरूफ की तरह लौट रही है कि जो 5 हरूफ हैं ये रफ़ा देते हैं इसम को। इल्लम यकुन ज़ालिकल इस्मु मुज़ाफ़न, बशर्ते के, शर्त यह है कि वो इसम मुज़ाफ ना हो, यानी वो मुनादा मुज़ाफ नहीं है तो फिर ये हुरूफ मुनादा को नसब नहीं देंगे बल्कि उसको रफ़ा देंगे। मिसाल आप देख लें, या ज़ैदु या राजुलु, ये मुनादा तो है लेकिन मुज़ाफ नहीं है, लिहाजा इन्होंने इसको रफ़ा दिया है, नसब इन्होंने इसको नहीं दिया। तो यहाँ तक हमने मसला पढ़ लिया है कि हुरूफ निदा ये 5 हैं, कोई करीब के लिए इस्तेमाल होता है, कोई बाईद के लिए इस्तेमाल होता है, मुनादा के ऊपर दाखिल होते हैं, मुनादा को नसब देते हैं, और अगर मुनादा ये मुज़ाफ ना हो तो फिर उसको रफ़ा देते हैं। अब रही इसकी तरकीब, वो तरकीब हम इंशाल्लाह अगले सबक के अंदर कवर करेंगे।